محلے دار علاقے والے کہنے لگے کہاں سے کمائے گا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ گھر ہے، کہاں سے؟ حضرت رومی کہتے ہیں نوجوان نے جنگل میں جھونپڑی لگا لی، وہاں وہ صبح مدرسے جاتا، شام کو جنگل میں رہتا، وہاں اللہ اللہ کرتا، سبق یاد کرتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی رستہ بھول گئی، جنگل میں آئی سہیلیوں کے ساتھ، باڈی گارڈ بھی ساتھ تھے پر رستہ بھول گئی۔ کھوتی کھوتی شام ہو گئی، ایسی کھوئی کہ جب رات گہری ہو گئی تو آ کے اس نوجوان کے پاس رکی اور چلانے لگی۔ شیر کے داڑنے کی آواز آتی ہے، بھیڑیے کے بولنے کی آواز آتی ہے، نوجوان اکیلا، سہیلیاں بچھڑ گئیں، گارڈ بچھڑ گئے۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، مجھے جگہ مل جائے گی۔ نوجوان کہتا میں نے شہزادی دیکھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ گھر ایک ہی ہے اور آگ کو اندر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑتا ہے، جنگل جانور بھی آ جاتے ہیں۔ کہتے میری چھوٹی سی کٹیا میں جھونپڑی میں وہ آئی، رو کے کہنے لگی سہارا کوئی نہیں، اگر میں پیچھے نکلوں گی تو بھیڑیے کھا جائے گا۔ کہتے میں نے اسے جگہ دے دی، اکیلی عورت، چراغ جل رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور شہزادی، وہ بچہ کہتا ہے سبق یاد کرتا رہا ساری رات۔ وہ بچی کو کہا سو جا، پر وہ کہتی ہے نیند مجھے بھی کہاں آئی۔ ایسے موقع پر نیند، ساری رات سبق یاد کرتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلتا تو اس پہ انگلی رکھتا، ہاتھ جلتا تو پیچھے کھینچ لے، پھر دوسری انگلی رکھتا، تھوڑی دیر کے بعد جلتا تو کھینچ لے، ہاتھ سارا جل گیا۔ صبح کرنیں چمکی تو کہنے لگا چل نکل جا، دوڑ جا، بس بڑا صبر کا امتحان ہو گیا، چلی جا۔ شہزادی باہر نکلی، سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، بادشاہ خود جنگل میں نکلا ہوا تھا، میری بیٹی مل گئی۔ بادشاہ تنہائی میں جا کے کہنے لگا بیٹا میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی کھوئی نہیں تھی، سپاہی ساتھ ہی تھے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹی تو بھول کے بھی رات کہیں رہ پڑے تو لوگ جینے نہیں دیتے، تو بیٹا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ کہاں تھی؟ اس نے کہا نیک نوجوان کے پاس۔ اس نے کہا بیٹا میں تو تیری بات مانوں گا پر دنیا نہیں مانے گی، اگر اس نوجوان نے کسی کو بتا دیا کہ تو اس کے پاس تھی تو پھر لوگ میرا جینا محال کر دیں گے، بیٹا میں مر جاؤں گا، میری مجبوری یہ ہے کہ وہ کہیں راز نہ اگل دے وہ نوجوان، اسے قتل کرنا پڑے گا۔ عورت نے منتیں کی، اس بیٹی نے کہا میرے محسن کو مارو گے، روئی، اور وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میرا اپنا وقار ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، گرفتار کر لائے سپاہی۔ وقت طے ہو گیا سزا کا، اکیلے کار کوٹری میں رکھا گیا، جو اس کے خاص اعتبار والے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ بادشاہ نے بلایا طالب علم، آیا، عورت کہنے لگی، بیٹی کہنے لگی ایک دفعہ تو بلاؤ نا، ایک سوال بس پردے میں رہ کے پوچھنا ہے، اور پھر جو آپ کا جی چاہے، میرے محسن کو مارنا تو ہے تو مرضی آپ کی۔ سامنے کھڑا کیا نوجوان، پردے کے پیچھے عورت کھڑی ہو گئی، بادشاہ بیچ بیٹھ گیا۔ بی بی کہنے لگی ساری رات بیدار میں بھی رہی، سویا تو بھی نہیں، وہ جو تو چراغ کے قریب ہاتھ لگا کے جلاتا تھا وہ سمجھ نہیں آئی۔ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا کیا کروں، میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، کیا کروں، میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ زانی کو سب سے نیچے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جلایا جائے، اسے جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ پلایا جائے، کند کھلایا جائے، یہ روایتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان مجھے کہتا تھا بدکاری کر لے، میں اپنا ہاتھ اسی وقت جب شیطان مشورہ دیتا تو میں آگ پہ کرتا، میں کہتا اگر یہ برداشت ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے، جب ہاتھ جلتا تو میں سمجھ جاتا نہیں تجھ سے تو یہ نہیں برداشت ہوتی تو وہ کیسے ہوگی۔ پھر مجھے شیطان مشورہ دیتا کوئی دیکھ نہیں رہا تو بلانے نہیں گیا، خود آئی، میں دوسری انگلی لگا دیتا، میں نے آگ جلایا اور میں سمجھ گیا جب چھوٹا سے چراغ کی اتنی سی شمع کی آگ نہیں برداشت ہوتی تو دوزخ کیسے برداشت ہوگی۔ کہتا میں باز آیا، بادشاہ نے یہ کہانی سنی، لفظ سنے تو چیخ مار کے رویا، کہنے لگا او طالب علم تو میرے نبی کا سچا غلام ہے، اور میرے رسول کے جو سچے غلام ہوتے ہیں انہیں پھانسیاں نہیں دی جاتی، انہیں تخت پر بٹھایا جاتا ہے، اب تجھے سزا نہیں ہوگی بلکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا اور میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ بھی تو ہی بنے گا۔ اب وہ نوجوان وہاں نعرے لگا رہا ہے، کہتا لوگوں تم مجھے کہتے تھے دین سے کیا ملتا ہے، دین سے تو اللہ تخت و تاج بھی عطا فرما دیتا ہے، اگر نوجوان شرم و حیا والے بن کے رہے اللہ ساری عزتیں دے دے گا۔ دیکھیں نا اللہ کے فضل سے عزت ملتی ہے، اور جب کوئی عزت داروں جیسا کام ہی نہ کرے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پر وقت تھوڑا رہ گیا۔ جوانوں، میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑھتا ہوں، والا یہ بات ڈھارس بناتی ہے، ڈھارس توانائی دیتی ہے، پورا مضمون باندھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری،
रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है। कहा नहीं, मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया। उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवे तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मुंह से बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी खार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इसे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। पता तू क्या लेगा, अब तू देख जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा। और लोग कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं। अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए।
اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے. میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کون جی؟ اللہ. ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے. ایسا بھی کم. کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی. بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے. توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما. ایک دن لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھی جن کے لیے آپ دعا مانگتے؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا پر بے اولاد تھا. اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے، اور کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی. توجہ ہے نا میری بات پر؟ کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے، تیسری کرنا بھی، چوتھی کرنا بھی بھیا کے وقت، مگر اگر انصاف کر سکے تو. اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں. اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز، پھر وہ ایک ہی رکھے گا. تو عزیز دوست دوسرا نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا. مالدار آدمی تھا، بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا. اب وہ دیر سے آتا واپس، اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، اسے بڑی خبر ہوتی ہے. تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے. وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے. اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اس کو تیار کیا. کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا. وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی. کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں. بیوی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند، زیرک. اس نے شور نہیں مچایا. اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا. اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں. کہ مکمل تفصیلات. اب جب اس دفعہ خامند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا. اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں. وہ ذرا تسلی میں رہی، کچھ وہ بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی. کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا. اب راز کھول نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی. سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4. یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں. حل من مزید، حل من مزید. وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا. وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے. وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں، لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے. اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی. کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے. جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا. اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے. میں اکیلی وارث نہیں، یہ تقسیم وراثت ہے. آدھی کی وارث تو بھی ہے، تو رکھ اپنے پیسے. مجھے پتا ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا، تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں. اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی. کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں. اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں.
اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں. کہا بات کیا ہے, میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2 سال 3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے, اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے. یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا, میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا, نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں, شاید بچ نہ سکوں. تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا, فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں, موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے, بتا نہیں پایا. لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے, سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے, تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا, نیک تھا, مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی, ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. تو نوجوان تھا, خواہشات تھی, کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربی جنتان, جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا, وہ واقعی ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں, پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں, بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح پرواز کر, کشتگانے خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی؟ فرمایا بتا